بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی بات پیش کی گئی تھی کہ منافقت انسان تین چیزوں کو دیکھ کر پیش کرتا ہے، یا تین چیزوں کو جب اس کے سامنے درپیش ہوگی تو وہاں پر منافقت اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، لالچ، عہدے اور منصب کی لالچ جہاں پر انسان کو ستاتی ہے، جہاں پر انسان عہدے اور منصب کا بھوکا ہوتا ہے تو وہاں پر منافقت اختیار کرتا ہے۔ اس منصب کو پانے کے لیے، وہ جگہ کو حاصل کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے پوری انسانیت یا پورے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ جو ہے اپنے عہدے اور منصب کے لیے، یہ بات آپ تک یہاں پہ آ کے رکی تھی کہ انسان عہدے اور منصب کے لیے اپنی چال، اپنی مال اور ہر اعتبار سے ان کے خلاف آ جاتا ہے۔ وہاں پر انسان ہار جاتا ہے تو وہاں پر انسان اپنا دوسرا تیر اختیار کرتا ہے، جو کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اختیار کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ذات کے اوپر حملہ کرنا، آپ کی ذات کو مجروح کرنا، آپ کے گھر والوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی تو کب کی واپس آ گئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہاں پر تھی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اپنے حوض میں تھی، اپنے اونٹنے کے اوپر تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے صحابہ اکرام کو لے کر آئے تو امی عائشہ وہاں سے ان کا ساتھ چھوڑ کر اب تک کیا کر رہی تھی؟ اور کہا کہ اس آدمی کے ساتھ، صفوان کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اب تک یہ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ کئی صحابہ اکرام آ چکے ہیں، ان کے لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ مرد کے ساتھ عورت سفر کرے گی، جاتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اللہ کے نبی کب کی واپس آ چکے ہیں اور یہ غیر مرد کے ساتھ واپس آ رہی ہے؟ نعوذ باللہ، یہ سوالات کر رہا ہے اپنے ساتھیوں کے اندر، یہ بننے کے لیے کہ نعوذ باللہ امی عائشہ صدیق وہاں پر روتے ہوئے، ان کی ماں وہاں پہ روتے ہوئے، اتنے میں اللہ کے نبی کے اوپر غشی تاریخ ہو گئی، آپ کے اوپر غشی تاریخ ہو گئی۔ چند منٹ گزرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، یہ منظر ابو بکر صدیق ان کی بیوی دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی غشی ختم ہو گئی، وہی ختم ہو گئی، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ اٹھ جا، اللہ نے برات کا اعلان کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا ہے، الحمدللہ عائشہ پاک ہے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود السلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، چونکہ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے منافقین، ان کا کردار اور ان کے اوصاف کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھی۔ اس جمعہ انشاءاللہ اسے آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو باتیں عمل کے تعلق سے ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ منافقین کے تعلق سے پچھلے جمعہ تفصیل سے ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی کہ منافقین کی علامتیں اس کے دو اقسام ہے، ایک اس کے اعتقادی علامت جس کا وہ عقیدہ بن چکا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، اللہ کے نبی کی بعض تعلیمات کا انکار کرنا، اور دین اسلام کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو خوش ہو جانا، اور دین اسلام اگر کہیں پر پھیل رہا ہے، عروج پر ہے، تو ان کو اندر سے گھٹن محسوس ہونا، ٹھیک ہے، یہ ان کی اعتقادی علامتیں ہیں۔ اور ایسے کافر جو ہے، ایسے منافقین کا مقام کافروں سے بدتر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے ان کے عملی جو ان کے زبان پہ، ان کے کردار پہ ہمیشہ رہتے ہیں، وہ علامتیں بھی پیش کیا تھا۔ جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، وعدہ خلافی کرنا، ہے نا۔ آج اگر کسی مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہے تو وہ منافق نہیں ہے، منافقت کی ایک صفت ان کے اندر موجود ہے۔ علماء اکرام نے لکھا اس حدیث پاک کو، میں نے اس سے پہلے بھی پیش کیا تھا، اگر 4 یہ علامتیں جن کی یہ عادت بن چکی ہے، ہمیشہ جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، جن کی عادت بن چکی ہے، تو پھر وہ حتی الامکان وہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے یہ بھی بات پیش کی گئی تھی کہ منافقت انسان 3 چیزوں کو دیکھ کر پیش کرتا ہے۔ یہ 3 چیزوں کو جب اس کے سامنے درپیش ہوگی تو وہاں پر منافقت اختیار کرتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، لالچ، عہدے اور منصب کی لالچ جہاں پر انسان کو ستاتی ہے، جہاں پر انسان عہدے اور منصب کا بھوکا ہوتا ہے تو وہاں پر منافقت اختیار کرتا ہے۔ اس منصب کو پانے کے لیے، وہ جگہ کو حاصل کرنے کے لیے، بڑا بننے کے لیے پوری انسانیت یا پورے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ لالچ انسان کو جب بھی ستاتی ہے تو وہاں پر انسان منافقت اختیار کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حسد اس کے اندر آتا ہے۔ دیکھیں کہ سامنے والا بڑا آگے بڑھ رہا ہے، میں نہیں کر پا رہا ہوں، تو وہاں پر انسان منافقت اختیار کرتا ہے۔ سامنے اگر ہو تو تعریفیں پیش کرتا ہے، اگر پیچھے ہو تو اس کی برائی بیان کرتا ہے نا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آزمائش اگر کسی کے اوپر آ جائے تو وہاں پر انسان منافقت اختیار کرتا ہے۔ آپ کے سامنے کئی واقعات پیش کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو منافقین تھے وہ اسی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے، اور یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ منافقین سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مد مقابل جو لوگ ہیں، جو ان کے مقابلے میں سامنے ہیں، ان کو زیر کرنے کے لیے، اپنا بڑھاوا حاصل کرنے کے لیے، اپنا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہر چال اختیار کرتے ہیں، اپنے جسمانی اعتبار سے، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کبھی ساتھ دیتے ہیں، آخر تک کبھی انکار کر دیتے ہیں، کبھی دھوکہ بازی کر دیتے ہیں، ہر اعتبار سے ہمارے ہی صفوں میں رہتے ہیں، ہمارے ہی ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں ہمارے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب بھی موقع ملتا ہے ان کو تکلیف دینے کا، ان کو دھوکہ دینے کا، فوراً دھوکہ دیا کرتے۔ میں نے آپ کے سامنے تقریباً جنگ کے حالات پیش کیا تھا۔ یہ لوگ سب سے پہلے مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، رئیس المنافقین کا عہدہ چھین لیا گیا تھا، تو اس نے سب سے پہلے ابو جہل کے خط کو پا کر مسلمانوں کے خلاف آگے بڑھا تھا۔ اس کے دل کے اندر کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بنا پر میرا عہدہ چلا گیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی پیش کیا تھا آپ کے سامنے پچھلے جمعہ کہ ان کو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام آگے بڑھے کیا اسلام آگے نہ بڑھے، ان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ میں عہدے پہ آنا، اور رئیس المنافقین کا منشا بھی یہی تھا کہ عہدے پہ آؤں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب اس نے دیکھا ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو جہل کا خط فوراً آتا ہے، تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان کو بجھا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ بدر ہو جانے کے بعد اسے معلوم پڑا کہ جو ہمارا ساتھ دے رہے تھے یا ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے تھے، جو ان کے خلاف سپر پاور طاقت تھی، جو مکہ سے آئی تھی، وہ خود ہار گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب ان کے ساتھ مقابلہ کرنا مشکل ہے، ایسا کرتے پہلے اسلام قبول کرتے۔ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، پھر مسلمانوں کے صفوں میں آ کر یہودیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائے، اور ہر اعتبار سے جنگ احد کے بعد اور جنگ خندق کے بعد ان کی سب چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ انسان جو ہے اپنے عہدے اور منصب کے لیے، یہ بات آپ تک یہاں پہ آ کے رکی تھی کہ انسان عہدے اور منصب کے لیے اپنی چال، اپنی مال اور ہر اعتبار سے ان کے خلاف آ جاتا ہے۔ وہاں پر انسان ہار جاتا ہے تو وہاں پر انسان اپنا دوسرا تیر اختیار کرتا ہے، جو کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اختیار کیا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ذات کے اوپر حملہ کرنا، آپ کی ذات کو مجروح کرنا، آپ کے گھر والوں کے اوپر جانا،
آپ کی بیوی بچوں کو نقصان پہنچانا، آپ کے بیویوں کے خلاف، خواتین کے خلاف، گھر والوں کے خلاف الزام تراشی کرنا، یہ ان کا منشا تھا۔ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر، غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر یہ بات ہمارے سامنے آ چکی تھی کہ جب صحابہ اکرام یعنی دو مہاجرین اور انصار، یہ دو صحابہ اکرام کے غلام آپس میں لڑتے ہیں پانی پلانے کے لیے، تو وہاں پر جب دونوں صحابہ اکرام کی جماعت آپس میں آتی ہے لڑنے کے لیے، تو عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوتا ہے تو اپنے لوگوں میں ٹھہر کے کہتا ہے ابھی ان کو اپنا مال دو۔ بڑی محبت کر رہے تھے نا، کیا صلہ دیا ان لوگوں نے، کیا صلہ دیا ان لوگوں نے آپ کو؟ آپ نے جائیدادیں قربان کر دیا، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا اور اپنے کھیتی باڑی میں حصہ دے دیا، اپنی جانیں ان کو آپ نے لٹا دیا، لیکن آج یہ لوگ آپ کے لیے پانی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مدینہ کو جانے کے بعد کیا کریں گے، ذلیل آدمیوں کو ہم نکالیں گے، نعوذ باللہ۔ اتنا کہنا تھا جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے، بڑا لمبا تفصیلی واقعے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، تو آپ غور کریں اس کو اتنا ذلیل کیا گیا، ان کے بیٹے نے جو کہ حضرت عبداللہ تھے، مدینہ کے دروازے پہ آ کے پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے کیا کہا ہے، آپ اللہ کے نبی کو ذلیل کہتے ہیں، صحابہ اکرام کو ذلیل کہتے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ ذلیل ہیں، آپ کے ماننے والے ذلیل ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے اگر ارادہ کر کے رکھا ہے کہ اس کو مارنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، اے اللہ کے نبی یہ میرا باپ ہے، لہٰذا آپ مجھے حکم دے، سب سے پہلے میں اپنے باپ کی گردن کو مار کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں شادی کی، حضرت زینب بنت جہش سے شادی کی، کرنے کے بعد اس نے مدعا اٹھا دیا، اب موقع ملا، اللہ کے نبی نے ذلیل کیا تھا نا، ذلیل ہوا تھا اپنی حرکتوں کو لے کر، اس نے پورے مکہ کے اندر یہ بات پھیلا دی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نفس کے لیے شادی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو 4 شادیاں کرنے کا حکم دیتے ہیں اور خود کے لیے کتنے 5 شادیاں یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا اس نے کہ عرب کے اندر جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح ہوتا ہے، لیکن انہوں نے دیکھو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لیا اور قصے کہانیاں گڑھ کے باضابطہ پورے مدینہ کے اندر یہ باتیں پھر رہی تھی اور ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا، اتنے فتنے میں پڑ گئے تھے صحابہ اکرام کہ وہاں پر دینی کام رک رہا تھا، دعوتی کام رک رہا تھا۔ ان کی چالیں یہ ہوتی ہے، یہ ہر اعتبار سے اپنی مال، اپنی جان، ہر اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں۔ جہاں پر یہ لوگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ لوگ زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، آپ کی ذات کے خلاف، آپ کے بیوی بچوں کے خلاف یہ سارے فتنے چل رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما کے صحابہ اکرام کو مطمئن کر دیا، لیکن منافقین اندر اندر یہ باتیں کر رہے تھے۔ آپ غور کریں، غزوہ بنی مصطلق سے جب صحابہ اکرام واپس آئے تو وہاں پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو ایک اور نقطہ ملا جو کہ اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ بن گیا تھا، اس کا سب سے بڑا فتنہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب صحابہ اکرام واپس آ گئے تو امی عائشہ بیان فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیویوں میں سے کسی کو لے جانا چاہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں یہ کتنی اہم بات ہے، یہ لوگ کس حد تک کسی کی ذات کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو لے جانا چاہتے اپنی بیویوں کے اندر قرآن دازی کیا کرتے تھے، قرآن دازی کرتے، جس کا نام نکلتا اس کو لے جایا کرتے تھے جہاد کے میدان میں۔ تو غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر میرا نام نکلا تو میں نے اپنی بہن سے ایک ہار مانگ لیا، بڑا قیمتی ہار تھا، امی جان نے ان کو دیا تھا۔ جا رہے نا اللہ کے نبی کے ساتھ، کتنی شان کی بات ہوتی ہے۔ اور واقعتاً عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر کرنے کو بڑا فخر محسوس کرتی ہے، اس کے مقابلے میں اگر اس کا بھائی ہو، اس کے باپ ہو تو وہاں پہ نخرے وغیرہ چلتے ہیں، لیکن شوہر کے ساتھ چلنے کو، شوہر کے ساتھ سفر کرنے کو عورت ایک فخر محسوس کرتی ہے۔ آپ غور کریں، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے وہ ہار لیا اور بن ٹن کر کہاں نکل رہے ہیں؟ شادی میں نہیں جا رہے ہیں، حالانکہ جہاد کے میدان میں جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نکل رہی ہے تو وہ اپنے لیے تیار ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، جب غزوہ بنو مصطلق سے صحابہ اکرام ایک جگہ پہ پاؤں ڈالتے ہیں تو امی عائشہ کہتی ہے کہ رات میں مجھے قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، میں باہر نکلی اور دور جا کے میں نے کیا کیا، وہاں پر اپنی قضاء حاجت کو پوری کر لیا۔ جب واپس آنے لگی، جب اپنے خیمے کے پاس جہاں پہ ہودج تھا، اس زمانے کے اندر کیا اونٹ کے اوپر چھپرا بنایا کرتے تھے،
ہودج بنایا کرتے تھے، وہ اسے اٹھا کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے. تو اس سے نکلنے کے بعد جا کے کر کے واپس آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے گلے کے اندر ہار گم گیا ہے. تو پھر دوبارہ میں وہاں سے نکل گئی، پھر دوبارہ میں وہاں سے اس ہار کی تلاش میں نکل گئی، کیونکہ پہلے تو تھا نہیں میرا، کیونکہ بہن کو واپس کرنا تھا. تو اس ہار کی تلاش میں اتنا مگن ہو گئی کہ صبح ہونے کے بالکل قریب تھی، اللہ کے نبی نے نکلنے کا حکم دیا. تو امی عائشہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت میں بہت ہی چھوٹی عمر کی تھی اور دبلی پتلی عورت ہوا کرتی تھی، اور صحابہ کرام جو ہے 4-5 آئے اور ہودج کو اٹھا لیا. ان کو محسوس نہیں ہوا، 4-5 لوگ اٹھاتے تو محسوس نہیں ہوتا نا کہ اندر بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہیں. ایک آدمی اٹھائے گا تو محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کتنا وزن تھا، کتنا ہلکا ہو چکا ہے. تو صحابہ کرام آئے، ہودج کو اٹھایا اور اونٹنی کے اوپر رکھے اور نکل پڑے. اور سب صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ اندر کون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. ہار تلاش کرنے کے بعد ہار نہ ملا. جب واپس اپنے لشکر کے پاس آ کر کیا دیکھتی ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام نکل پڑے ہیں، دور دراز تک کوئی نظر نہیں آتا ہے. اور جتنا دیر وہ ڈھونڈ رہی تھی، چھان بین کر رہی تھی، ہار نہ ملنے کی بنا پر بڑی تھک گئی تھی. اور پھر سوچتے ہیں کہ میں آگے کہاں پر جاؤں گی، آگے کہاں پر جاؤں گی. جب صحابہ کرام کو معلوم ہوگا، اللہ کے نبی کو اس بات کا علم ہوگا، تو پھر صحابہ کرام میری تلاش میں واپس دوبارہ آئیں گے اور لے کے جائیں گے. تو لہٰذا ایک پتھر کے اوپر لیٹ گئی تو ان کی آنکھ لگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ کچھ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی واپس بھیجا کرتے تھے. جب بھی اللہ کے وسلم کسی قافلے کے ساتھ نکلتے، جہاد میں جاتے، تو کچھ صحابہ کرام کو کہتے کہ لشکر نکل جانے کے بعد اگر کوئی چیز چھوٹی بھی ہے تو ان کو لانے کے لیے 1-2 صحابہ کرام کو بھیج دیا کرتے تھے. تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے بھیجا اگر کوئی چیز وہاں پہ چھٹی بھی ہے تو لے کر آئے. تو اس صحابی رسول جب آئے وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس پتھر کے اوپر سوئی بھی ہے. حجاب کا پردہ، یعنی حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، جیسے اللہ کے نبی کی بیوی کو دیکھا تھا، جیسے اللہ کے نبی کی بیوی کو دیکھا وہ لیٹی بھی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح کے الفاظ پڑھے، اپنے نگاہوں کو نیچے ڈال لیا، بار بار پڑھ رہے تھے. امی عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے ان کے الفاظ کو سن کر میری آنکھ کھلی اور میں نے اپنا پردہ سیدھا کیا اور وہ میرے بالکل قریب آ کر اونٹنی کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس پہ سوار ہو جائیں. امی عائشہ بیان فرماتی ہے میں اس اونٹنی کے اوپر سوار ہو چکی تھی اور کہاں پر مدینہ کی طرف نکل گئے، اور صحابہ کرام کی جماعت اور منافقین سب سے پہلے پہنچ چکے تھے مدینہ کے اندر، جہاں پہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے ان کو ذلیل کیا تھا نا، اس کے اندر آگ اگل رہی تھی. جب موقع ملے گا اللہ کے نبی کو کیا کریں گے؟ بدنام کریں گے. وہ اپنی آگ میں بیٹھا ہوا تھا. جب دیکھا گیا کہ صحابہ کرام کے پہنچنے کے بعد دوپہر کے قریب حضرت صفوان ابن معطل اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے، امی عائشہ کہاں پر گئے؟ اونٹنی کے اوپر گئے. وہ آ رہے ہیں دونوں اور استغفار پڑھتے ہوئے آگے نکل رہے ہیں. امی عائشہ بیان فرماتے ہیں میرے اونٹنی کے اوپر بیٹھنے سے لے کر مدینہ میں پہنچنے تک صفوان نے نہ مجھے یہ سوال کیا کہ آپ یہاں پر کیسے آئے، کس نے آپ کو چھوڑا، آپ یہاں پر کیوں رہ گئے تھے، کوئی سوال نہیں کیا. بس استغفار کرتے ہوئے بات کیے بغیر اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کے اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے مجھے مدینہ تک لے کر آتے ہیں. اور جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے صحابہ اکرام کی جماعت بھی وہاں پر تھی اور عبداللہ بن ابی اور رئیس المنافقین اور اس کی تمام جماعت وہاں پر ٹھہر کے دیکھ رہے تھے اور یہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے. اور وہاں پر انہوں نے اتنا بڑا پلاننگ کیا، اللہ کے نبی کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، میرا عہدہ نکل گیا میرے ہاتھوں سے، آج لوگ میرے خلاف ہے، کوئی میری بات نہیں مانتا ہے. یہ آپس میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ایک دو نکتہ اپنے لوگوں کے اندر چھوڑتے ہوئے کہتا ہے اللہ کے نبی تو کب کی واپس آ گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہاں پر تھی؟ اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اپنے ہودج میں تھی، اپنے اونٹنے کے اوپر تھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے صحابہ اکرام کو لے کر آئے تو امی عائشہ وہاں سے ان کا ساتھ چھوڑ کر اب تک کیا کر رہی تھی، اور کہا کہ اس آدمی کے ساتھ صفوان کے ساتھ کیا کر رہی تھی، اب تک یہ لیٹ کیوں آئے ہیں.
کئی صحابہ کرام آ چکے ہیں، ان کے لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ مرد کے ساتھ عورت سفر کرے گی، جاتے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، اللہ کے نبی کب کی واپس آ چکے ہیں اور یہ غیر مرد کے ساتھ واپس آ رہی، نعوذ باللہ۔ یہ سوالات کر رہا ہے اپنے ساتھیوں کے اندر، یہ بننے کے لیے کہ نعوذ باللہ امی عائشہ زانیہ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اسے موقع مل چکا تھا کہ اب اللہ کے نبی کو بدلہ لیں گے، طاقت کے ذریعے سے، لشکر کے ذریعے سے ہم ان کو ہلاک و برباد نہیں کر پائے، اب کیا کریں گے؟ ہم ان کے خلاف سازش کریں گے، ان کی بیویوں کے خلاف الزامات لگائیں گے۔ اب غور کریں، یہ 4-5 طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں پیش کیا اور آگے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ نے صفوان کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، انہوں نے زنا کر لیا ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اور کس کی بیوی؟ کس کی بیوی؟ کوئی معمولی صحابی کی بیوی نہیں، اور کون سی عورت؟ اللہ کے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کی بیوی۔ آپ غور کریں، دنیا کے اندر جتنی عورتیں آئی ہیں، 4 باکمال، 4 معزز عورتیں ہیں، ان میں امی عائشہ کا بھی نمبر ہے۔ دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتوں میں 4 عورتیں، اس میں امی خدیجہ، حضرت عائشہ صدیقہ، فاطمہ الزہرا، حضرت مریم، یہ تمام کے تمام یہ 4 عورتیں ہیں، ان میں ان کا بھی مقام ہے۔ اور الزامات کس کے خلاف؟ دنیا کی سب سے بابرکت، دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت کے خلاف۔ اور کس کی بیوی ہے؟ معمولی صحابی کی نہیں، اللہ کے نبی کے بیوی کے خلاف انہوں نے اعلان کر دیا اور آپس میں باتیں کرنا شروع کر، اور پورے مدینہ کے اندر یہ بات پھیل گئی۔ نعوذ باللہ امی عائشہ نے کیا زنا کیا ہے، اور اس میں کئی صحابہ کرام کے نام بھی آ گئے، ان کی باتوں میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کو پیش کیا، انہوں نے ان کو پیش کیا۔ آپ ذرا اپنے ذہن کے اندر نقشہ بنائیں وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا۔ امی عائشہ بیان فرماتے ہیں، جب میں سفر سے لوٹی، لوٹنے کے فوری بعد میں بیمار پڑ گئی، گھر سے باہر نکلنا میرا مشکل ہو گیا، 1 مہینے تک بیمار تھی۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہے، مجھے تعجب ہونے لگا، ذرا بخار مجھے آتی ہے، ذرا تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کے نبی گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر مجھ سے بڑی محبت سے بات کیا کرتے تھے۔ بیوی کا حق ہے، اگر آپ کی بیوی تکلیف میں ہے، آپ کی بیوی اگر کسی مصیبت میں ہے، اگر بیمار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ گھنٹوں وقت بتاتے، بڑی محبت سے بات کرتے، ان کی طبیعت پوچھا کرتے تھے۔ امی عائشہ بیان فرماتی ہے، میں 1 مہینے تک بیمار پڑی، اللہ کے نبی آتے گھر میں سلام کلام کرتے، کچھ زیادہ بات نہ کرتے، باہر نکل جایا کرتے تھے، کبھی باری آتی کچھ کھا لیتے، کھا کے نکل جایا کرتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد جب میری طبیعت سنبھلنے لگی اور میں تندرست ہونے لگی تو پورے مدینہ کے اندر ہر گھر میں یہ بات چل رہی تھی کہ عائشہ نے یہ کام کیا۔ عائشہ اتنی بڑی عالمہ، اتنی بڑی زاہدہ، ابو بکر کی بیٹی، اتنی پاک باز، اللہ کے نبی کی بیوی، تمام کے تمام لوگ یہی باتیں کر رہے تھے اور باضابطہ یہ اقرار کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کیا کیا؟ زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے، مسجد میں آتے، باہر جاتے اور لوگوں کی باتیں سنتے، ہر کوئی سوال کرتا، اے اللہ کے نبی، امی عائشہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے سنا ہے، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خود تذبذب میں تھے، وہاں پر آپ شک میں پڑ گئے تھے، کس کی بات مانے؟ اور وہی رک گئی تھی، 1 مہینہ ہو چکا تھا، کوئی حکم نازل نہیں کیا گیا۔ پورے مدینہ کے اندر یہ افواہ پھیلا رہے تھے، کئی صحابہ اور صحابیات جو ہے باضابطہ ان کی باتوں میں آ چکے تھے اور خود اللہ کے نبی اس گمان میں پڑ گئے تھے کہ اب ان کے سامنے کیا بات بیان کی جائے۔ 1 مہینہ ختم ہونے کے بعد امی عائشہ بیان فرماتی ہے، میری طبیعت ذرا سنبھلنے لگی۔ اب غور کریں، دیکھیں یہ لوگ کیسے ہوا بگاڑتے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کے یہ لوگ آ گئے، یہ ایسے منافقت صفت لوگ ہوتے ہیں، کسی کو بدنام کرنا ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے، آپ کی بیوی کا کیا موقع نہیں دیکھیں گے، وہ لوگ وہی چاہتے ہیں کہ بدنام کر کے رکھ دیا جائے۔ امی عائشہ کہتی ہے کہ حضرت مصطح بن اساسہ ایک صحابی رسول ہے جو منافقین کے باتوں میں آ کر وہ بھی کہہ رہے تھے کہ امی عائشہ نے کیا کیا؟ ظلم کیا ہے، زنا کیا ہے، وہ ان کی باتوں میں آ چکے تھے۔ حضرت مصطح کی والدہ کے ساتھ امی عائشہ نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ رات میں یہ لوگ نکل پڑے قضاء حاجت کرنے کے لیے، باتھ روم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جب یہ دونوں اپنے اعتبار سے باتھ روم کر قضاء حاجت کر کے واپس آ رہے تھے تو
حضرت مصطح کی جو ماں ہے ان کے پیروں میں چادر آ گئی, وہ نیچے گر پڑی. نیچے گرنے کے فوری بعد ان کے زبان سے یہ بات نکلتی ہے, اللہ تعالیٰ میرے بیٹے مصطح کو ہلاک و برباد کر دے, اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو ہلاک و برباد کر دے. امی عائشہ کہتی ہے اب تک نہیں معلوم, 1 مہینہ ہو چکا ہے, اللہ کے نبی نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا ان کے سامنے. آپ غور کریں, امی عائشہ کہتی ہے کہ اے ام مصطح یہ کیا کہہ رہی ہے, آپ گری ہوئی ہے, آپ اپنے بچوں کو دوشی قرار دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے منافقین آپ کے خلاف یہ بدتمیزی کرتے ہیں, آپ کے خلاف الزامات لگاتے ہیں اور آپ کو زانی کہتے ہیں. ان منافقوں کی باتوں میں آ کر میرا بیٹا بھی آ گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کے گناہ کی بنا پر آج میں گر پڑی ہوں. یہ کہنے کے بعد امی عائشہ بیان فرماتی ہے میں چونک گئی یہ بات سن کر, میرے اوپر زنا کا الزام لگایا گیا ہے, وہ بھی 1 مہینے سے. فوراً گھر پہ آئی, اللہ کے نبی سے بیٹھ کے بات کرتی ہے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جائیے آپ. اپنے ماں باپ کے پاس آ کر اس معاملے کی تحقیق کرتی ہے. ان کی ماں, ان کے باپ اور تمام لوگوں سے بات معلوم ہوتا ہے کہ رئیس المنافقین اور باضابطہ منافقین یہ ہوا چلائی ہے, آپ کے اوپر زنا کا الزام لگا دیا گیا ہے. اب دیکھیں امی عائشہ جو ہے اللہ کے نبی کی اجازت لے کر اپنے ماں کے پاس تحقیق کرنے کے لیے آئی تھی. جیسے ہی والد محترم ابو بکر صدیق اور ماں نے کہا کہ واقعتاً آپ کے اوپر الزام ہے, اللہ کے نبی بڑے پریشان 1 مہینے سے پھر رہے ہیں اور وہی بھی نازل نہیں ہوتی ہے. طرح طرح کی باتیں, ہر مجلس میں آپ کی باتیں, ہر جگہ آپ کی باتیں چل رہی ہے, کیا کیا جائے. اس کے بعد امی عائشہ بیان فرماتی ہے میں نے رو رو کر تقریباً 2 راتیں اور 1 دن ہمیشہ روتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے, اے میرے پروردگار تو جانتا ہے یہ منافقین میرے خلاف الزام لگا چکے ہیں, اے میرے پروردگار مجھے پاک فرما, مجھے معاف فرما, ان سے محفوظ فرما. یہ بار بار دعائیں کر رہی تھی. تقریباً 2 رات اور 1 دن گزرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کے لیے آئے. ابو بکر صدیق, ان کی بیوی اور ان کی بیٹی امی عائشہ وہاں پر بیٹھی ہوئی زار و قطار آنکھوں سے رو رہی تھی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوئے. آپ نے اپنا منہ پھیر کے بیٹھ گئے, امی عائشہ منہ پھیر کے بیٹھ گئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے حمد و ثنا بیان فرمائی. بیان فرما کر کہا کہ اے عائشہ یہ بات آپ سن لے, اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے, اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے. آپ غور کریں اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے تھے, اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں. ان کے سامنے ان کے والد محترم, ان کی ماں بیٹی بھی, اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے. اے عائشہ آپ سے گناہ اگر ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے آپ معافی مانگے, آپ اللہ سے معافی مانگے. اللہ کے نبی بھی شک میں تھے اس چیز کو لے کر کیا بیان کیا جائے, اور اتنی وہاں پر باتیں اٹھائی گئی تھی اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر آپ گناہ گار نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے برات کا اعلان فرمائے گا, آپ کو پاک فرمائے گا, آپ کے لیے وہی نازل فرمائے گا. اتنا کہنے کے بعد امی عائشہ بیان فرماتی ہے میرے آنکھوں سے آنسو رکنے لگے اور میں اللہ کے نبی کی جواب نہیں دے پا رہی تھی. میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اللہ کے نبی کا جواب دے, اشارے سے کہا, تو میرے ماں باپ نہیں سمجھے کہ اللہ کے نبی کو کیا جواب دے. انہوں نے کہا کہ کیا جواب دیں. پھر اس کے بعد امی عائشہ نے اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری بات سن لیں, اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں, میں نے زنا نہیں کیا ہے, لیکن باتیں اتنی پھیلائی گئی ہے, لوگ میرے بارے میں یقین کر رہے ہیں, اگر میں یہ کہہ بھی دوں میں نے گناہ نہیں کیا ہے تو لوگ کہیں گے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جھوٹ کہہ رہی ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے, یہ جھوٹ کہہ رہی ہے. اگر میں اقرار کر بھی لوں آپ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگ کہیں گے کہ دیکھو جو شک تھا وہ کیا ہو گیا ہے, یقین میں بدل چکا ہے. کہا کہ میں نہ اقرار کروں گی نہ انکار کروں گی, اللہ رب العزت میرے بارے میں جانتا ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, نہ میں آپ سے امید کرتی ہوں نہ لوگوں سے امید کرتی ہوں. اگر میں پاک ہوں اللہ سے دعا کرتی رہوں گی, ایک نہیں اللہ رب نے کیا کرے گا میرے لیے, پاکی صفائی اعلان فرمائے گا. اتنا کہنا تھا, امی عائشہ آگے بڑھی اور اس طرف منہ کر کے لیٹ گئی.
اللہ کے نبی وہاں پر بیٹھے، ابو بکر صدیق وہاں پر روتے ہوئے، ان کی ماں وہاں پہ روتے ہوئے، اتنے میں اللہ کے نبی کے اوپر غشی تاریخ ہو گئی، آپ کے اوپر غشی تاریخ ہو گئی۔ چند منٹ گزرنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا، یہ منظر ابو بکر صدیق ان کی بیوی دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی غشی ختم ہو گئی، وہی ختم ہو گئی، اللہ کے نبی مسکرا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ اٹھ جا، اللہ نے برات کا اعلان کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر دیا ہے، الحمدللہ عائشہ پاک ہے۔ یہ اعلان سننا تھا۔ ابو بکر صدیق کی بیوی ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے میری بیٹی اٹھ جا، اللہ کے نبی کا کیا فرما، شکریہ ادا فرما، اللہ کے نبی کا شکریہ ادا فرما۔ آپ غور کریں، امی عائشہ اٹھی خوشی کے مارے، آنکھوں کو پوچھتے ہوئے بڑے ناز و نخرے کہتی ہے میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ اللہ رب العزت نے میری پاکی آسمانوں سے بیان فرمایا ہے، میں اللہ کی پاکی بیان فرماؤں گی، میں اللہ کی پاکی بیان فرماؤں گی۔ سجدے میں گر پڑی، رونے لگی، اللہ کی پاکی بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آ کر سب کے سامنے اعلان فرمایا اے زناکاری کا الزام لگانے والوں، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پہ آیت کریمہ پیش کیا تو تب منافقین وہاں پہ ذلیل ہو گئے، اور سارے کے سارے مدینہ والے عبداللہ بن ابی کیا کرنے لگے، ذلیل کرنے لگے، اس کی باتوں کا یقین کرنے نہ لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو اپنے قریب بلا کر کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، آپ نے کہا تھا نا اس کو ختم کر دیا جائے، وہ آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اگر میں اس وقت اعلان کر دیتا اور آپ جا کے اس کی گردن کو مار لیتے، آپ جا کر اس کی گردن کو مار دیتے، اسے ختم کر دیتے، تو اس وقت اس کے چاہنے والے بہت تھے، اگر آپ اسے مار دیتے تو ہو سکتا کہ اس کی ایک بڑی جماعت جو ہے مسلمانوں کے خلاف آ کے کھڑی ہوتی، اور پورے مدینہ اور اطراف و اکناف یہ بات ہوتی کہ مسلمانوں کے اندر دو جماعتیں ہیں۔ کتنی جماعتیں ہیں؟ دو جماعتیں ہیں۔ مسلمانوں کے اندر دو جماعتیں ہیں، مسلمان آپس میں لڑتے گئے، مسلمان ایک دوسرے کا خون بہاتے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ حکمت عملی تھی۔ اس کے بعد علماء کرام نے بات نقل فرمائی ہے، یہ بات نقل فرمائی ہے، جب اپنی ہی جماعت میں پھوٹ ڈالنے والے پیدا ہو جائے، ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کریں گے، خود آپ بدنام ہو جائیں گے، خود آپ بدنام ہو جائیں گے، خود آپ کی جماعت و جمعیت بدنام ہو جائے گی۔ وہاں پہ آپ صبر کریں۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا، جس کے اوپر الزام لگایا گیا انہوں نے صبر کیا، تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما کر ان کو ایسے ذلیل کیا، جس نے فتنہ اٹھایا تھا اس کی جماعت نے خود اسے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور علماء کرام نے ایک اور آگے بات نقل فرمائی، بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں، منافقین کا وجود، پھوٹ ڈالنے والوں کا وجود مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ آپ یہ بات لکھ کے جائیں، پھوٹ ڈالنے والے اگر کہیں پر ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے سامنے بالمقابلے میں کفار مکہ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے جہاد کے میدان میں ہر معاملے میں ان کا مقابلہ کیا ہے، ہر معاملے میں ان کا مقابلہ کیا ہے، توکل اللہ کے اوپر کر کے مقابلہ کیا ہے۔ لیکن جب یہاں پر پھوٹ ڈالنے والے منافقین صفت لوگ آتے ہیں تو یہاں پر ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہوتا ہے، جس کی بنا پر کئی صحابہ کرام جو ہے امی عائشہ کے اوپر الزام لگا بیٹھے تھے۔ یہاں پر آنے کے بعد، آپس میں پھوٹ پڑنے کے بعد، آپس میں اختلاف ہونے کے بعد، یہاں پر اپنے ایمان کو بچانا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں ہم نیک کی کام کریں، ہم دعوتی کام کریں، ہم اچھے کام کریں گے، مقصد ایک ہوتا ہے، اس ایک کام کے پیچھے صرف چغل خوریاں ہوتی ہے۔ اس ایک کام کو انجام دینے کے لیے لوگ ایک دوسرے کی عزت کے خلاف آ کے کھڑا ہوتے ہیں، اس کام کو انجام دینے کے لیے لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔
مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف دعوتی کام. مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف دعوتی کام. اور باضابطہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے مسلمانوں کا استعمال کر کے انہیں کیا کرتے ہیں؟ آپس میں لڑا کر بٹھا دیتے ہیں. اور علماء کرام نے ایک اور بات نقل فرمائی. اب غور کریں، آپ پڑھیں ان کے معاملات کو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو منافقت سے محفوظ فرمائے، منافقین اور منافقت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ایک اور بات نقل فرمائی ہے کہ مسلمان اور صحابہ کرام اخلاص کے لیے کام کرتے ہیں. کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ اخلاص کے لیے کام کرتے ہیں. اور اخلاص ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. اور منافقین کے لیے اپنی ذات خود ان کی خدا ہوتی ہے، اور اپنے ناپاک نتائج، مقاصد، کرسی حاصل کرنا، یہ عبادت کی طرح اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں. اب غور کریں میرے بھائیوں، علماء کرام نے بڑی بہترین باتیں لکھی ہیں. ان کا تذکرہ ہونے کے بعد جہاں جہاں پر بھی پھوٹ پڑتا ہے، یہ ایسے لالچی لوگ وہاں پر ہوا کرتے ہیں. معاملہ یہاں پر کم نہیں ہوا میرے بھائیوں. اور آگے بڑھیے، اللہ کے نبی کی سیرت آپ اور آگے بڑھے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس منافقت کو سمجھ کر ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. سامنے والے دشمن سے مقابلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو آپ کی صفوں میں داخل ہو کر واقعہ افک بیان کرنے کے بعد علماء کرام نے یہ بھی بات بیان فرمایا ہے، الزام لگانے والے، پھوٹ ڈالنے والے اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن چاہ کر بھی آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے. کارروائی کریں گے تو بدنامی خود آپ کی اپنی ہوتی ہے. صبر کریں، وہاں پر اپنا کام آپ خود کرتے رہیں. اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن ان کو کیا کرے گا؟ ذلیل اور رسوا کر کے انہی کے گروہ کے اندر ان کو اگر واضح نہ کر دے. تو علماء کرام نے یہاں پر ہی بات لکھی ہے میرے بھائیوں. آپ اور آگے چلیں. بڑا ذلیل ہوا عبداللہ بن ابی، ہے نا، ذلیل بڑا ہوا. آگے چلنے کے بعد ایک آدمی تھا، اس پس منظر کو آپ یاد رکھیں. ایک آدمی تھا جس کا نام ابو عامر تھا. ابو عامر جس کا نام تھا، یہ نصرانی تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر آئے مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے، یہ ذرا اہم باتیں ذرا غور کریں آپ اس چیز کو لے کر. یہ آدمی کون تھا؟ یہ نصرانی آدمی تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس نے اللہ کے نبی سے کچھ سوالات کیے. اس نے کہا کہ آپ کس دین کی باتیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم دین ابراہیمی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ میں بھی دین ابراہیمی پہ ہوں، میں بھی مانتا ہوں، میں بھی اسی دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں. اب غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آپ دین ابراہیمی کے اوپر نہیں گئے. اس نے پھر کہا کہ کیا آپ نے اپنے دین کے اندر کوئی ملاوٹ پیش کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے سامنے صرف دین ابراہیمی پیش کر رہا ہوں، آپ غلطی پر گئے. اس آدمی نے کہا، چونکہ اس زمانے کا بڑا عالم تھا وہ، ابو عامر راہب نصرانی تھا وہ، اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں جو نیک ہوگا اور ہم دونوں کے درمیان جو حق پر ہوگا وہ اپنے سامنے مرے گا، اپنے سامنے جو باطل ہوگا وہ مرے گا، اور جو آدمی نیک ہوگا وہ اس کے سامنے جیے گا. اس کے بعد آگے بیان فرماتا ہے کہ جب بھی آپ کے خلاف دشمن جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، اے اللہ کے نبی میں ان کا ساتھ دے کر آپ کے خلاف جنگ کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا آمین، ٹھیک ہے آپ ایسا کرنا. اس نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور یہ تمام طرح کے معاملے کو دیکھ رہا تھا. مسلمان ہر جگہ کامیاب ہو رہے تھے، ہر جگہ مسلمان کامیاب ہو رہے تھے. جب جنگ تبوک سے پہلے حوازن ایک جنگ ہوئی جہاں پر کفار مکہ اور جو مقابلے میں کافرین تھے وہ لوگ ہار کے نکل گئے. ابو عامر راہب جو تھا وہ مدینہ سے نکل کر ملک شام چلا گیا، اور مدینہ کے سارے حالات اسے معلوم تھے. مسلمانوں کے اندر پھوٹ ہے، ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. اس آدمی نے کیا کیا؟ ملک شام جانے کے بعد اس نے خط لکھ کر، کس کے نام پہ؟ عبداللہ بن ابی کے نام پہ، جو رئیس المنافقین تھا، اس کے نام پہ خط لکھ کر کہا
کہ آپ کیا کریں، اپنے مدینہ کے اندر ایک مسجد کو بنائیں. غور کریں میرے بھائیو یہ باتوں کو. آپ اگر آپ کو یقین نہ آئے، سورہ توبہ آیت نمبر 107 اللہ نے اس مسجد کا ذکر کیا. وجہ کیا تھی؟ اس نے لکھ کر یہ کہا کہ آپ ایک مسجد بناؤ. کہاں پر؟ مدینہ کے اندر ایک مسجد بناؤ. وجہ کیا تھی؟ اللہ نے آگے بیان فرمایا. نمبر 1، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں گے. کیا کریں گے؟ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں گے، ان کو 2 جماعتوں میں تبدیل کر دیں گے. اور نمبر 2، مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. اور نمبر 3، کوئی بھی اگر لوگ آئیں گے نا جو مسلمانوں کے خلاف ہے، ان کو اس مسجد کے اندر لا کے کھڑا کریں گے، اور جو بھی پلاننگ کی جائے گی مسلمانوں کے خلاف کیا کریں گے؟ وہاں پر کہ ہم پلاننگ کریں گے باضابطہ. اور اس نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب آپ مسجد بنائیں گے تو میں رومیوں کی ایک تعداد کو لے کر آؤں گا، اور آ کر اللہ کے نبی اور ان تمام لوگوں کو باہر نکالوں گا، اور جو آپ کا مقام تھا، جو آپ کا منصب تھا، جو آپ کی سیٹ تھی، جس کے آپ کیا تھے؟ طلبگار تھے، مدینہ میں آنے کے بعد مسلمانوں کو نکال کر آپ کو مدینے کا بڑا بنایا جائے گا. منافقین جو عبداللہ بن ابی تھا تو اس کے اندر اور لالچ پیدا بھی، چلو ایک اور موقع آزما لیں گے. اس نے کیا کیا؟ باضابطہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کیا اس نے ایک مسجد تعمیر کی. مسجد تعمیر کی اس نے. مسجد تعمیر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تمام لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے، آپ آئیے، آ کے نماز پڑھائیے، اور کیا کریں آپ اس کے اندر خیر و برکت کی آپ دعا کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں جنگ کے لیے نکل رکھا ہوں، انشاءاللہ میں جب جنگ سے واپس آؤں گا تو آپ کی مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھاؤں گا اور خیر و برکت کی دعا بھی کروں گا. صحابہ کرام نے پوچھ لیا بھئی مسجد نبی یہاں پر ہے اور وہاں پر مسجد قباء ہے، یعنی مدینہ کے آخری میں جو صحابہ کرام تھے مسجد قباء میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور مسجد جو یہاں پر تھی مسجد نبی جو صحابہ کرام درمیان میں تھے وہ یہاں پہ آیا کرتے تھے، تو آپ کو مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی مدینہ کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بوڑھے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہے نا، پھر رات کا اندھیرا ہے، وہاں سے آپ کے پاس آ کے نماز پڑھنا، کبھی بارش آ جاتا ہے تو خراب راستہ ہو جاتا ہے، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ بوڑھے غریب لوگوں کیا کریں گے؟ وہ ہم یہاں پر لا کے نماز پڑھائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں جا رہا ہوں، جب آؤں گا واپس تو کیا کروں گا؟ آپ کے مسجد میں نماز پڑھاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ رومیوں سے جیت کر وہ لوگ ڈر کے نکل گئے. جب واپس آئے تو ایک مقام پر جو کہ بالکل مدینہ سے قریب تھا، اللہ کے نبی وہاں پر آئے تو آیت کریمہ نازل ہوئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اللہ رب العزت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے لوگوں نے مدینہ کے اندر جو مسجد بنائی گئی ہے اس مسجد کے 3 مقاصد ہے. نمبر 1، صحابہ کرام کو نقصان پہنچا جائے، اور دوسرا مسلمانوں کے درمیان تفریق کر کے جو اتحاد سے وہ قائم ہے ان کو دوسرے گروپ میں تبدیل کر دیا جائے، اور تیسرا، اور جو بھی کفار مکہ یا جو بھی کافر آئیں گے، جو بھی پلاننگ کی جائے گی اس مسجد کے اندر بڑھ کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے خلاف بات کریں گے. اللہ کے نبی کو جب اس بات کا علم ہوا، یہ لوگ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اور اپنی گدی چمکانے کے لیے اور مدینہ کے اوپر اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے مسجد کا سہارا لے کر مسجد کو آباد کیا ہے، 2 ٹکڑے کر اور لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے. آپ غور کریں، اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم پڑی، 2 صحابہ کرام کو حکم دیا جاؤ اس مسجد کو توڑ کر آؤ. صحابہ کرام آئے، مسجد کو توڑا اور توڑ کر اس کو آگ لگا کے جلا کے راکھ کر دیا گیا. علماء کرام نے جا کے تفسیر میں آپ پڑھ لیں، علماء کرام نے یہ بات نقل کی ہے اگر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اپنے منصب کو سنوارنے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر آج بھی کوئی ایسی مسجد بنی ہوئی ہے، اسلامی حکومت ہے، تو اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی حکومت میں، اپنے علاقے میں مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے عبادت مقصد نہیں گئے، کفار کا ساتھ دینے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے آج بھی ایسی اسلامی حکومت کی طرح مسجد قائم کر دی گئی ہے، تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق توڑنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، اس حد تک منافقین آگے بڑھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں اپنے منصب کے لیے۔ ایک اور بات نقل کی گئی ہے، علماء نے لکھا ہے وہ سب سے بد کردار، سب سے بدترین انسان ہے جو اپنے مفاد کے لیے دین کا استعمال کرے، اپنے مفاد کے لیے دین کا استعمال کرے، وہ سب سے بدترین انسان ہے۔ اور یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک آگے بڑھ کر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور آگے بڑھے آپ، اشارہ کسی کی طرف نہیں، آپ سن کے جائیں اس بات کو لے کر۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسجدیں کیوں قائم کی جاتی ہے؟ مسجدیں کیوں قائم کی جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مسلمان نماز پڑھے، آپس میں مل جل کر رہے، آپس میں محبت سے رہے، توحید کا کام آگے بڑھے۔ آج ہمارا معاملہ ہو چکا ہے۔ آج میں اس منبر سے کہہ رہا ہوں، یہ بات کو آپ سن لیں، آج جو مسجدیں بن رہی ہے لوگ اپنے مفاد کے لیے، میری نہیں چل رہی ہے، اپنے چلانے کے لیے مسجدیں قائم کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ لوگ نماز پڑھیں گے، اس کے اندر ان کو ثواب ملے گا، لیکن اس مقصد کے لیے لوگ اگر مسجد بنائے ہوئے ہیں تو ان کو ثواب نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ اور اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ بڑا حکمت والا ہے، خیر سے شر نکالتا ہے، شر سے خیر نکالتا ہے۔ ان کا ارادہ برا تھا، اگر برائی کے لیے مسجد بھی قائم کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک لوگوں کو لگا دیتا تاکہ وہاں پر عبادت کی جائے۔ میرے بھائیوں اخلاص کے لیے کام کریں، منافقت اختیار نہ کریں، منافقین کا معاملہ ہی ہے اپنا دکھانے کے لیے۔ ایک اور آخری بات نقل کرتے علماء کرام، اور یہ منافقین جو ہے باضابطہ ریاکاری کے لیے عمل کرتے۔ کیا کرتے؟ ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہر جگہ اپنی بات پیش کرتے ہیں، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، ہم یہ کر رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے، ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے، آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا مقام یہ ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے باضابطہ قرآن مجید کے اندر ان منافقین کا تذکرہ پیش کیا ہے۔ جب بھی جہاد میں صحابہ کرام جیت کے آتے، آگے بڑھتے، ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے فلاں کافر کو مارا ہے، ہم نے ویسا کیا ہے۔ یہ ریاکاری کے لیے تمام مدینہ کے اندر ڈنڈورا پیٹ کے کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا ہے۔ یہ ریاکاری کے لیے عمل کرتے گئے، دکھاوے کے لیے عمل کرتے گئے، اور جب بھی موقع ملتا ہے اپنی گدی حاصل کرنے کے لیے یہ ریاکار تک بن جاتے گئے، اور لوگوں کے سامنے صرف اپنے کیا کرتے ہیں؟ تمہید بیان کرتے ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان منافقین کے بارے میں کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اللہ نے کہا جب بھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اذان دی جاتی ہے، اپنی مسجدوں میں آ کر سستی سے نماز پڑھتے ہیں، جب دکھانا ہوتا ہے چستی سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے پیش کیا ان کے اعمال کو۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو منافقت سے محفوظ فرمائیں، اللہ تعالی ہم تمام کو ایک اور نیک ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو مرتے دم تک جو بھی کام کرے اللہ کو دکھانے کے لیے کام کرے، اللہ کو دکھانے کے لیے کام کرے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، آخری بات ہے، آپ سن لیں میری بات کو، یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں، ائمہ کرام کے زمانے میں، امام بخاری کے زمانے میں یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک سیو کرنے کی چیز کوئی تھی کیا؟ انٹرنیٹ تھا اس زمانے میں؟ یہاں جو آپ کام کر رہے ہیں دنیا کے آخری کونے میں پہنچنے کے لیے کوئی آلات تھے اس زمانے کے اندر؟ نہیں تھے میرے بھائیوں۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی، ائمہ کرام کی زندگی آج ہمارے پاس ہر موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو قیامت کی صبح تک زندہ رکھے گا، اور آپ جو بھی کام کریں گے ان کے لیے کیا بنائے گا؟ آئیڈیل بنائے گا میرے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔